خواتین و حضرات، آصف صاحب، پارا زیدی صاحبہ اور دیگر جو ہمارے مہمانہ گرامی، ابھی سعدیہ کمال بھی کہہ رہی تھیں جو انہوں نے ان کا پیسج پڑھ کر سنایا کہ جو بھی انہیں ملتا تھا خواہ وہ عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہو، کہتے تھے کہ جی ہم تو آپ کو بچپن سے ہی دیکھ رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے اب وہ 30-40 سال پرانی بات، اس میں بہت کچھ بلر بھی ہو جاتا ہے. اب ایگزیکٹلی یاد نہیں رہتا کہ کون سا سن تھا اور کیا اس وقت بچپنا تھا یا لڑکپن تھا. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی عرصے سے، جب سے ہم نے ریڈیو سننا، تو جو خاص طور پر ٹی وی دیکھنا سنا، تو ہم ان کو سن رہے ہیں. اور بعد میں یہ BBC پہ بھی چلی گئیں، اس میں بھی سنا. تھوڑا سا میں یہاں ایک ذاتی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا جو زمانہ ہے اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ جو ٹی وی اور ریڈیو، یہ ہمارے بچپن کے ایک بہت خاص، ہمارے ایک ریفرنس پوائنٹ ہیں. ہم جب بچپن میں جاتے تھے اپنے کسی ماموں کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں، یا تو ہم دیکھتے تھے ان کی کھڑکی میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو رکھا ہوتا تھا، اوپر جالی دار کپڑا لگایا ہوتا تھا بڑا، اس کو صاف صف کر کے خاص وقتوں پہ اس کو نکالتے تھے. اب زیادہ تر اس وقت، اب ایگزیکٹلی یاد نہیں، بڑے جمہور دی آواز پروگرام ہوتا تھا، ایک فوجی بھائیوں کا آواز فوجی بھائیوں کی آواز، ان کے مشاعر. پھر خاص طور پر آل انڈیا ریڈیو سے آتا تھا تعمیل ارشاد پروگرام، جس میں وہ ہم اکثر جب گھروں کی چھتوں پہ اگر گرمیاں ہو تو اس میں لیٹے ہوتے تھے، سنتے تھے، اور ایک دوسرے سے ریڈیو کے اوپر بھی مقابلہ ہوتا تھا کون اس پہ قبضہ کر لے. تو اکثر جو ہے وہ یہ ابھی جو سیانی صاحب میرے خیال اس کو وہ کرتے تھے، امین سیانی، اور وہ ان کا آتا تھا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. اس طرح وہ تعمیل ارشاد پروگرام ختم ہوتا تھا. تو یہ میرا زمانہ میری کہانی بھی کچھ ایسا ہی حوالہ لگ رہا ہے. اور ٹی وی جب ہمارے ہاں شروع میں آیا تو یہ ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا. تو ہم گھروں، جس طرح ٹیلی فون ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا تو کسی ایک گھر میں ہوتا تھا جو لوگ سننے جاتے تھے. اب آج کل کے نوجوان ہو سکتا ہے اب تو موبائل ہاتھ میں ہیں، اس چیز کو اتنا اپریشیٹ نہ کر سکیں. تو اس میں یہ ٹی وی پہ ہی سارے آتے تھے، کرن کہانی جیسے ہے، یا انکل عرفی ہوتا تھا. تو سب لوگ دور دور سے آ کر ایک ایونٹ ہوتا تھا. تو ساری بات یہ کتاب کے تعارف کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان زمانوں کی یاد جو ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. کتاب کے 3 حصے ہیں. ایک انہوں نے 60s سے اور 70s کی دہائی کو کیپچر کیا، دوسرے میں 70s اور 80s، اس کے بعد پھر BBC لندن اور بہت سے دوسرے جو ان کے تحقیقی کام تھے بلوچستان میں بھی اور جگہوں پہ بھی، ان کا انہوں نے ذکر کیا. تو اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت سارے جو ہماری تاریخ کے بہت امپورٹنٹ ادوار ہیں ان سے جیسے ہم گزرتے ہیں. بہت سادہ اور ایک اٹریکٹیو انداز میں انہوں نے لکھا ہے. آپ سب میں سے جانتے ہوں گے کہ جو 60s کا دور تھا یہ ویسے بھی پاکستان میں بہت ہی، ہم بہت پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے، امپورٹنٹ تھا پولیٹیکل حساب سے بھی، سوشل حوالے سے بھی، کلچرل حوالے سے بھی. انٹرنیشنل ریڈیکل موومنٹس تھیں، نیشنل لبریشن موومنٹ تھیں، پاکستان کے لوگ بھی ان سے متاثر تھے. لیٹ 60s میں پھر ایک اور جو ہے پیپلز پارٹی کا بہت شروع ہوا زمانہ. اور 70s میں، اور 70s خاص طور پہ دیکھیں یہ ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب 71 میں یہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی. اس سے پہلے ہم ایک فوجی شکست سے دوچار ہو چکے تھے. تو ایک طرف سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھی اور دوسری طرف ایک نئی دنیا کا خواب بھی تھا. یہ جو آپ کے ترانے ہیں سونی دھرتی اللہ رکھے، یا جو ٹی وی پر آتے تھے کہ ہم ایک جو ہے نا نیشن ری بلڈنگ کا جو ہے نا کام اس وقت بھی بہت لوگوں کے ذہن میں تھا. لوگ تو خواب دیکھتے ہیں نا، خواب پورے ہوں یا نہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن ارلی 70s کا زمانہ اس طرح کا زمانہ تھا جو ایک امید کا تھا. آپ کی امیجینیشن پہ پابندی نہیں تھی، آپ کی ہوپ پہ پابندی نہیں تھی. پھر جب
70s کا زمانہ گزرا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کس نئے دور میں داخل ہوئے. تو اس کتاب میں ان دونوں ادوار کا 60s کا تو زیادہ ان کا ذاتی ادوار جو سرگودا میں انہوں نے گزارا, اپنی اسکول کا, اپنی والدہ کا ذکر ہے کس طرح انہوں نے اسکول ایجوکیشن میں بچوں کی مدد کی, اور جو ارد گرد کا جو سارا ماحول تھا اس کو کیپچر کیا انہوں نے. 70s میں خاص طور پر جب انہوں نے میرا خیال ہے مڈ 70s میں کہیں جوائن کیا تو اس کا ذکر بہت زیادہ ہے. اس زمانے کی کالج کی جو باتیں ہیں, مشاعروں کا ذکر ہے, اور پھر ٹی وی کی بہت سی خبریں جیسے مارشل الگ ڈے کی خبریں جو شاید انہوں نے رات کو پڑھنی تھیں اس پہ. اچھا اس پہ بھی ان کا ایک بہت زیادہ انہوں نے لکھا کہ جو آج سے بہت ڈفرینٹ ہے کہ ٹی وی کے جو اناؤنسر تھے خاص طور پر جو خبریں لکھتے تھے, خبریں پڑھتے تھے, انہیں یہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ خبر کا جو جذباتی مواد جیسا بھی ہو, اداسی کا ہو, ماتم کا ہو, خوشی کا ہو, سیلیبریشن کا ہو, لیکن جو پڑھنا ہے وہ نیوٹرل انداز میں پڑھنا ہے اس کو, جس میں اب اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک بہت ساری خبروں کے پیچھے ایون جو 9 بجے کے خبر نامے تمام ٹی وی چینلز پر ہم مختلف ان کے پیچھے فلمی گانے لگا کر یا اس طرح کر کے ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی غیر جانبداری نہیں رہی, آپ نے ایک ڈرامہ کریٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے. یہ تالیاں کہ اس لیے تو نہیں کہ میں جلدی ختم کروں میں سمجھ گیا ہوں. اچھا تو اس میں تو یہ جو ہے نا کہ اب ہم کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں, وہ اس زمانے میں کا جو ایک پورا کلچر تھا ہمیں یاد ہے, ہم ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے کہ جو خبریں ہیں نا وہ بہت ہی, اور اس پہ تلفظ کا, ادائیگی کا, ایکسپریشن پہ بہت زیادہ زور ہوتا تھا. ہم تو اب تو زیادہ جو خبریں پڑھنے والے وہ انفلوئنسرز بنتے جا رہے ہیں. چلیے میں تھوڑا سا اس کو مختصر کرتا ہوں. تیسرا جو زمانہ ان کا ہے وہ بی بی سی سے وابستہ ہے. جس بش ہاؤس میں یہ بی بی سی کا دفتر تھا, مجھے کچھ عرصہ اس کے بالکل اکراس دا روڈ ایل ایس سی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا. تو ہم اکثر وہ بش ہاؤس جاتے تھے, محمد حنیف اور وسعت اللہ ہمارے دوست ہوتے تھے, اور نیچے بیٹھتے تھے, وہ بیسمنٹ میں اس کا ہے. تو وہ ان کا بہت ہی جو اس دوران بھی جن لوگوں سے ملی, جن سیاسی لوگوں سے ملی, جو ان کے بی بی سی میں تو بہت سے لوگ آتے تھے, اس کا ذکر ہے, بہت ہی خوبصورت اور جامع اور سہل انداز میں لکھا ہے. یہ پوری کتاب میں کہیں بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کہ آپ کو کچھ متاثر کرنے کی کوشش ہو, بالکل ایک آرگینک, دل پذیر, جیسے آپ کے دل سے کوئی بات نکل رہی ہے اس کو سادہ لفظوں میں, ایک جو آپ کی کمیونیکیشن بہت اس کے اندر بہت بہتر کمیونیکیشن ہے اس کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اور اس کے اندر تاریخی واقعات بھی ہیں, اکبر بگٹی سے ان کی ملاقات کا ذکر بھی ہے, پھر دوسرے بہت سے جنہوں نے دیکھے. یہ پورا زمانہ ہی جو ہے نا ایک بہت زیادہ تاریخی اتل پتل کا زمانہ تھا, اور شی واز وٹنس ٹو دیٹ, اور اس نے بہت ہی ایمانداری اور اس سے لکھا ہے پاکستانی ثقافت کے بارے میں, جو بلوچستان میں ان کے سفر ہیں, سرگودا میں اپنی ابتدائی زندگی, اس میں جو انٹریکشنز ہیں, جینڈر بائس ہے, وہ انہوں نے اس کے اوپر پڑھا بھی, اور اس کے اوپر جو ان کے مشاہدات تھے اس کو بھی قلم بند کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انگلستان کے بارے میں بھی جو انہوں نے لکھا یہ بہت ریئر ہے. ہم عام طور پر انگلستان کے بارے میں یا تو اس کی بہت تعریف کرتے ہیں, یا پھر ہم اپنے تعصبات کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں یا ہم سے بہت مختلف ہیں. لیکن ان کا بہت ہی ایک غیر جانبدار انالیسس ہے, جو ان کی بے تحاشا خوبیاں ہیں, جو کہ ہیں, انہوں نے ان کی بہت تعریف کی, اور جو ان کے اس کے اوپر ایک اعتراضات تھے وہ بھی انہوں نے بیان کیے. شاعری کا حصہ جب آخر تک میں آیا تو اس وقت آج کی دوپہر ہو چکی تھی پورے پڑھتے ہوئے, اس کو میں نہیں اس کے, لیکن ان کا جو کتاب میں جا بجا انہوں نے شاعری کا استعمال کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے, موقع محل کے مطابق. اور خاص طور پر میں نے جو بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر انہوں نے ایک اختر حسین جعفری کی کچھ نظم لکھی ہے,
اس کا حوالہ دیا جو ایکچولی اختر حسین جعفری نے عزرا پاؤنڈ کی وفات پہ لکھی تھی، لیکن اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی بہت کچھ ملایا جا سکتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت نظم ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے، جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو وہ کچھ لوگوں نے اسی نظم کو اسی رات وہ بھی اپنے ہاتھ سے جگہ جگہ لکھا تھا. وہ ہے تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی تھے. اپنے دل میں سنبھال اس کو آج ہاتھوں سے کھو رہے ہیں اسے. ہچکیاں بن گئی ہیں لفظوں کی، آئینہ خانے رو رہے ہیں اسے. اس کو کس روشنی میں دفنائیں، اس کو کس خواب کا کفن ہم دیں. وہ جو خوشبو میں ڈھل گیا یارو، اس کو کس پھول کا کفن ہم دیں. شکریہ.